عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں، جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا، نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں، ایک تو حضرت عیسیٰ کا، اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں. جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں. اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب، تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام، اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے، لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام، یا تو اسلام یا پھر تلوار. تیسرا آپشن جزیے کا آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف. لیکن اختلافی مسئلہ ہے، میں نے بتایا یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے الگ الگ دلائل ہیں، اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں. تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے، خلافت قائم ہو جائے، ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی. یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے. میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی، لہذا اس وقت اسلام یا تلوار. تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو آپ قتل کر دیں، چاہے تو آپ اچھا سلوک کریں. حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا، پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا، اور سنقول له من امرنا یسرا، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا. ثم اتبع سببا، وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ مطلع الشمس جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، جو انتہائی آبادی ہے، کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں. تو وہاں پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم، تو سورج کو دیکھا ہے کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی. آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے، دھوپ میں پڑے رہتے تھے. اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے، یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد، انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد، اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے. اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، پہنچ گئے وہ. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے، یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت. یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے. وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا. قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف. تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین. سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب. اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. تو سدین، 2 سد یعنی 2 آڑیں.
تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی، جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی، اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی۔ کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی، کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہو، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو، تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے، اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان۔ تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی۔ تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی۔ تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی۔ تو اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں۔ اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات، اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر آ کے انہوں نے درخواست کی۔ طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی